بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور نوجوانان ملت، برادران عزیز، دنیا کا دستور اور ضابطہ ہے کہ جب کسی بڑے دربار کی حاضری ہوتی ہے تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے لوگ پاک صاف ہوتے ہیں، اچھے کپڑے اور عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور سلیقے کے ساتھ پاک صاف ہو کر دربار میں حاضر ہوتے ہیں. جب رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے میں اللہ کے دربار کی حاضری ہونے والی ہو تو خود حق تعالی شانہ ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ اس دربار کی حاضری پاکی اور صفائی کے ساتھ ہو، اور پاک صاف فرمانے کے لیے اللہ تعالی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے چلاتے ہیں، اور شعبان کے مہینے ہی سے رحمت کی یہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور جیسے جیسے شعبان کا یہ مہینہ گزرتے گزرتے نصف شعبان تک پہنچتا ہے، آدھا مہینہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، شب برات، اور اس کا ایک نام لیلۃ مبارکہ ہے، لیلۃ البرکہ، برکت والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ ہے، رحمت والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ المغفرہ ہے، مغفرت والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ العتق ہے، جہنم سے آزاد کرانے والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ الصک ہے، صک دستاویز کو کہتے ہیں، جس میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے. اور یہ سارے نام احادیث مبارکہ میں نہیں ہیں. اس نام سے حضرات علماء اس رات کو یاد کرتے ہیں. حدیث شریف میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان سے یاد کیا گیا ہے، نصف شعبان کی رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات. جب 14 دن گزر جاتے ہیں اور 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور شعبان کی 15ویں تاریخ لگتی ہے رات سے،
تو اس 15ویں شب کو حدیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی حدیثیں بھی ثابت ہیں، فعلی احادیث بھی ثابت ہیں، عملی احادیث بھی، کہ آپ نے اپنی زبان رسالت مآب سے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور عملی طور پر بھی آپ نے اس رات کے گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، 10 صحابہ سے، اور ان 10 صحابہ سے جو حدیث شریف اس رات کی فضیلت میں مروی ہے، یہ مختلف حدیثیں ہیں، ان میں سے اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، اس میں سے اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن ایک صحیح روایت بھی ثابت ہے، جسے خود علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جسے ابن ماجہ نے روایت کیا، ان اللہ لا يطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری مخلوق اپنے سارے ایمان والے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور شخص کے، ان کے علاوہ سب مخلوق کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس رات کی یہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جیسے ہی اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے، شعبان کی 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، تو شروع رات سے ہی حق تعالی شانہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، جو آسمان زمین کے قریب ہے اس آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور صبح صادق تک، جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اور صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک حق تعالی شانہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس رات میں بندوں کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اور ایسے یہ قرب ہر شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں، اور ہر شب میں رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا کا مطلب ہے کہ یہ زمین کی گویا چھت ہے، اور زمین گویا فرش ہے، اور جس فرش پر اللہ کے بندے رہتے ہیں، اللہ اس فرش کے قریب ہو جانا چاہتے ہیں جس فرش میں اللہ کے بندے رہتے ہیں، اور گویا چھت پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ آپ بلا تشبیہ و تمثیل ایسے سمجھیں کہ کوئی آپ کا محبوب آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھر کی چھت تک پہنچ جائے، تو آپ کو اس محبوب کا کتنا قرب مل گیا۔ اور جب حق تعالی شانہ ہمارے محبوب حقیقی ہیں اور ہمارے محبوب حقیقی گویا چھت کے اتنے قریب بن جائیں، اور نہ صرف یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا قرب عطا فرماتے ہیں، بلکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ندا بلند کی جاتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی بیمار جو صحت مانگے میں اسے صحت دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت میں پوری کروں۔ حق تعالی شانہ کی بارگاہ سے یہ اعلان بار بار ہوتا ہے، پوری رات ہوتا ہے، رات کے پہلے حصے سے آخری حصے تک یہ اعلان اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ تو جس شب میں حق تعالی شانہ اپنے بندوں کو اپنا ایسا قرب عطا فرما دیں، تو اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو روایتیں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہیں، اور ان میں سے بعض روایتوں کو خود محدثین نے اور حدیث کی سند کے نقاد نے، نقد کرنے والوں نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے سند کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری ضعیف روایتیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو جن روایتوں میں ضعف ہے وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور ضعیف روایتیں ایک دوسرے سے مل کر اس ضعف کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر یہ فضائل کے باب میں قابل عمل ہوتی ہیں۔ ایک دو صحابی نہیں، 10 صحابہ اگر ایک ہی رات کے بارے میں ایک ہی جیسی فضیلتیں ذکر فرماتے ہیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا کہ ایسی روایتیں قابل عمل ہیں۔ اور میں ان روایتوں کی سند اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں، اور اس کی سند کی تشریح اور تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے شائقین اور وہ سوشل میڈیا کے دیوانے جو اپنا سارا علم حاصل کرنے کا زور اسی سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جس سوشل میڈیا میں ایسے کنفیوز کرنے والے، دماغ کو مشوش کرنے والے اور دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے کوئی ایک روایت نقل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان اور شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں جاگنے کی ضرورت نہیں، اس میں عبادت کی کوئی فضیلت نہیں، جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہیں، اور کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تو ہمارا اسی پر یقین آ گیا، اور پھر ہمارے ذہنوں میں تشویش پیدا ہونے لگتی ہے، پھر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو ہمیں شک رہتا ہے، شبہ رہتا ہے، ذہن میں کنفیوژن رہتا ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے اس تشویش کو دور کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں جو روایتیں وہ صحیح حدیثیں بھی، ہاں البتہ شب برات کی ان روایتوں کے سلسلے میں عمل کرنے اور نہ کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو سرے سے شب برات کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے سارے فضائل کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کی ہے جو اس معاملے میں ایسی تفرید کا شکار ہے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو شب برات کے سلسلے میں افراد کا شکار ہے، یعنی شب برات کی جو حد ہے، اس کی عبادت کی جو حد ہے، اس حد پر اس باؤنڈری میں رہنے کے بجائے اور اسی چہار دیواری میں، اسی دائرے میں رہنے کے بجائے وہ منمانی کر کے اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں شریعت میں داخل کر کے ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس رات کے سلسلے میں بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور وہ گھر میں پہنچ کر تلاش کرتی ہیں کہ ان کا پسندیدہ کھانا تیار ہے یا نہیں۔ روحوں کے آنے کا یہ تصور کہاں سے آیا؟ روح اپنی جگہ ہے، وہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے؟ خبیث روح ہے تو سجین میں ہے اور اسے جکڑ دیا گیا ہے، انہیں کون بھیج دے گا کہ تم جاؤ گھوم کے آؤ، تمہارے گھر میں جا کر آ جاؤ؟ کیا فرشتے وہاں متعین نہیں کہ وہ بھیج دے تم جاؤ اپنے گھروں کا چکر لگا کے آ جاؤ، گھروں کی سیر کر کے آ جاؤ؟ وہ تو سجین سے آ ہی نہیں سکتے، اور جو علیین میں ہے وہ اتنے آرام اور اتنی راحت میں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس علیین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آرام چھوڑے گا؟ راحت کی جگہ چھوڑ کر آپ کے گھروں میں چکر لگانے اور سیر کرنے کے لیے کوئی آئے گا؟ روحوں کے آنے کا یہ تصور سراسر غیر شرعی، غیر اسلامی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حمزہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے حضرت حمزہ کے نام پر فاتحہ دلائی جائے۔
ایصال ثواب کیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا، اور غزوہ احد شوال میں ہوا ہے۔ لوگ اسے شعبان کے مہینے میں شب برات میں فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ کہاں سے انہوں نے یہ قاعدہ گڑھ لیا؟ حلوے پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس رات میں قضا کے نام سے لوگ کچھ نماز پڑھتے ہیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اتنی مرتبہ اور یہ سورت اتنی مرتبہ، اور جتنی رکعتیں پڑھ لیں تو زندگی بھر کے نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ اتنا آسان بنا دیا لوگوں نے دین کو، سال بھر بے نمازی بن کے رہیں، فجر کی نماز چھوڑ دی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، پورا سال چھوڑ دیا۔ شب برات آئی، 4 رکعت پڑھ لی، اور سال بھر کے بلکہ زندگی بھر کے نمازوں کی قضا انہوں نے کر لی۔ دین کو اتنا آسان بنا دیا۔ یہ سب غیر شرعی چیزیں، ایک طرف لوگ افراط میں، اس کی حد میں اتنا آگے بڑھ گئے، اور پھر اس رات کے گزارنے میں بعض لوگ قبرستان کو جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات مبارکہ میں 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے کسی ایک شب میں زندگی میں کبھی چلے گئے تو سنت پر عمل ہو گیا، یا اگر جانے ہی چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں، جمگھٹا کر کے، ہجوم کر کے، قبرستان کو چراغاں کر کے، روشن کر کے، لائٹنگ کر کے جماعت کی شکل میں جانا اور جانے کو ضروری سمجھنا، یہ شریعت میں مداخلت ہے اور اضافہ ہے، غیر شرعی امر ہے۔ اکیلے چلے جائیں، سنت سمجھ کے چلے جائیں، زندگی میں 1 مرتبہ چلے گئے، دوسرے سال نہیں گئے، تیسرے سال پھر موقع ملا چلے گئے، موقع ہوا نہیں گئے۔ یہ ہے قبرستان جانے کے سلسلے میں شریعت کا عمل۔ شب برات میں رات میں جاگ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جاگنا ضروری ہے، اور نوجوانوں نے اس کے جاگنے کے لیے اپنا ایک تو بہترین مشغلہ اس دور میں یہودیوں نے، باطل پرستوں نے، دشمنان اسلام نے ایک چھوٹے دجال کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون تھما دیا، اسی میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ گلیوں کے نکڑوں میں، گلیوں کے کناروں میں، راستوں میں، دہلیزوں کے پاس، پھر بعض نوجوان سائیکلنگ کر کے، ویلنگ کر کے خود بدنام ہوتے ہیں، ملت کو بدنام کرتے ہیں، اور گلی کوچوں میں چکر لگاتے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں پوری رات، ہوٹل بازی میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، راستوں میں، روڈوں میں، سڑکوں میں اپنی رات گزار کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب برات کو بڑا اچھا منا لیا۔ بے دینی ہے، یہ دین کے خلاف عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مبغوض عمل ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ سو جاتے ہیں۔ شب برات میں آپ گلیوں کے چکر لگانے کے بجائے سو جاتے تو آپ کو عبادت کا ثواب مل جاتا۔ وضو کر کے سونے کی دعا پڑھ کے آپ نیت کر کے سو جاتے تو آپ کو باوضو سونے کی وجہ سے ثواب تو مل جاتا رات بھر، اور آپ گلیوں کے چکر لگانے کے گناہ سے تو بچ جاتے۔ شب برات میں ایسے گناہ کرنا، اور بعض علاقوں میں باضابطہ آتش بازی، پٹاخے اڑانا اور شب برات منانا غیروں کی طرح، جو وہ اپنے ہولی میں اور اپنے تہواروں میں کرتے ہیں، اس طرح شب برات میں بھی آتش بازی کرنا، یہ بھی غیر شرعی عمل ہے۔ ایسے جتنے اعمال غیر شرعی ہیں ان سے بچتے ہوئے شب برات گزارنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ انفرادی عبادت کریں۔ اگر پوری رات جاگنے کی طاقت نہیں ہے تو جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں۔ اگر عشاء کے بعد آپ کو سونے کی عادت ہے، اگر آپ عشاء کے بعد جاگیں گے صحت پر اثر پڑے گا، دوسرے دن ملازمت میں، کاروبار میں فرق پڑے گا، تو آپ ایسے کریں مغرب سے عشاء تک عبادت کر لیں۔ جو اللہ شب اول سے رات کے پہلے حصے سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، وہ اللہ آپ کی مغرب سے ہی سننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے مغرب ہی میں آپ مغرب سے عشاء تک شب برات کی نیت سے عبادت کرنے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت بھی کافی ہے۔ پوری رات جاگ کر گپ شپ کرنے سے بہتر ہے مغرب سے عشاء تک عبادت کر لیں۔ جتنی سہولت اللہ عطا فرمائے اتنی سہولت سے انفرادی عبادت گھروں میں کرنا، یہ شب برات گزارنے کا طریقہ ہے۔ مسجد میں اجتماعی عبادت کرنا، اس کا ثبوت اسلاف سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ
فقہائے کرام نے اتنی اجازت دی ہے کہ گھر میں عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے، اگر عبادت نہیں کر پاتے ہیں، گھر والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہیں، یا آپ گھر میں رہیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گے، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس غرض سے آپ گھر کے بجائے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر لیں تو گنجائش ہے۔ لیکن آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اصل عبادت گھروں میں ہونی چاہیے، یہ نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت اصل میں گھروں میں ہونی چاہیے اور انفرادی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو گھر میں عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، مسجد میں پہنچ کر عبادت کر لیں، لیکن مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی عبادت کو آپ ضروری نہ سمجھیں، یہ مسئلہ ذہن نشین رہنا چاہیے۔ اس لیے شب برات کے سلسلے میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے، جیسے عبادت میں اس رات میں نوافل کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، تسبیح کی نماز پڑھنا اور دعاؤں میں، استغفار میں، توبہ میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ اس رات کے گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرے دن کا جو روزہ ہے 15ویں شعبان کا روزہ، اس روزے کے سلسلے میں بھی حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ روزہ سنت نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے اور مستحب بھی نہیں ہے۔ حضرات فقہا نے مستحب روزے جو سال بھر کے ذکر فرمائے ہیں، اس میں محرم کے عاشورے کے روزے کو ذکر فرمایا ہے، عرفہ کے روزے کو ذکر فرمایا ہے، 15ویں شعبان کے روزے کو مستحب روزوں میں بھی شمار نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ سوچ کر کہ شب برات کا روزہ نہیں، اس لیے کہ روزے کے سلسلے میں جو روایت ہے سومو نہارہا قومو لیلہا وصومو نہارا، اس روایت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ حد درجہ ضعیف ہے، اور اس کی روایت میں ایک راوی ابو صبرہ جو بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، بلکہ ان پر الزام ہے کہ وہ حدیث وضع کیا کرتے تھے۔ جو اہل علم ہے وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، علمی باتیں ہیں، تو اس وجہ سے اس روایت پر عمل کرنے کے بجائے حضرت علماء نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ مستحب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا ہی چاہے تو یہ سوچے کہ ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخوں کا، ایام 20 کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور ان میں 15 تاریخ کا روزہ بھی ہے۔ اس لیے اگر کوئی 15 تاریخ کا روزہ رکھ لے 15ویں شعبان کا تو ٹھیک ہے، اور ایسے پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی نفل روزہ مستحب ہے، اس لیے شعبان کی نیت کر کے کوئی روزہ رکھ لے تو گنجائش ہے۔ شب برات کے روزے کے سلسلے میں بھی یہ تفصیل حضرات علماء نے نقل فرمائی ہے۔ اس لیے شب برات گزارنے کا جو شرعی طریقہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی شرعی طریقے مطابق شب برات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور افراط اور تفریط سے بچنے کی اللہ ہمیں اور پوری امت کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔